أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قابل تکریم بزرگان محترم اور مسجد بغیارہ کے معزز باشعور نمازیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا قرآن ہماری رہبری کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دین کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، کسی بھی شعبے میں زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، ہمارا دین ہمیں اس شعبے کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور رہبری بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، اس کی ایک یہ ظاہری شکل ہے جو میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ جہاں اس ظاہری جسم کی ضروریات ہے، انسان کے سر سے لے کر کے پاؤں تک کے ظاہری جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر ایک جسم کی ضرورت ہے، اور انسانی زندگی میں ہر ایک اپنے اپنے معیار کے حساب سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے کپڑے ہیں، کپڑوں میں تفاوت ہوتا ہے، جس کو اللہ نے جیسی وسعت دے رکھی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کپڑوں کو پہنتا ہے، کوئی مہنگے پہنتا ہے، کوئی سستے پہنتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے جسم کی ظاہری ضرورتیں ہیں جسے ہم پورا کرتے ہیں، اور یہ ہماری ضروریات میں شامل ہے۔ اور ایک ہمارا جسم، اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ظاہری جسم کی ضروریات ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو روح ہے اس کی بھی ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات اگر ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان ضروریات کا خیال رکھنا، ان ضروریات کو پورا کرنا ہماری روح کو تازہ رکھے گا۔ ہماری روح کو تازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ روح کو اس کی غذا پہنچتی رہے، کہ انسان کے ظاہری جسم میں ظاہری اعضاء پر اگر انسان کام کرنا چھوڑ دے تو یوں ہوگا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بس اتنا ہی ہونا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یا آخر موت تو ویسے بھی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی روح کے اعتبار سے مردہ ہو جائے، اپنی روح کے اعتبار سے اس کی غذا اس تک نہ پہنچے، تو پھر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اپنی روح کو تازگی نہ بخشنے والا، اپنی روح کو اس کے مطابق غذا نہ پہنچانے والا، جیتے جی مرنے والا ہے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی، آج کا جو موضوع ہے، جس عنوان پہ کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے، اس کے لیے بطور تمہید کے تھا کہ ہم ظاہری جسم کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی روح کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی روح کو اس کی ضروریات نہیں پہنچاتے۔ اور ظاہری جسم کی ضروریات کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، گرمی سردی کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، لیکن انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر روح کو اللہ کا قرآن نہ پہنچے، اگر روح کو نبی کا فرمان نہ پہنچے، تو انسان جیتے جی مرے گا، اور ایسا مرے گا کہ لوگ تو اس کو زندوں میں شمار کریں گے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی حقیقت مردوں سے بھی بدتر ہو۔ جب یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو اگلا جو عنوان ہے، ہمارے جسم میں اللہ پاک نے جہاں بہت سارے اعضاء بنائے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کا بنایا ہوا ہر عضو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جو عضو نہ ہو تو اس کی قیمت اسی وقت اندازہ ہو سکتی ہے جب وہ عضو نہ ہو۔ کہ اگر میرا یہ دونوں ہاتھ، آپ کے بھی جس میں سے اکثروں کے ہاتھ ہیں الحمدللہ، تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ دونوں کے ہاتھ صحیح تعلیم ہے۔
تو اعضا کی قدر و قیمت کا اندازہ ان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے یہ اعضا نہیں دیے. تو من جملہ ان اعضا کے ایک بہت بڑی نعمت بطور عضو کے یہ ہماری دو آنکھیں ہیں. یہ ہماری دو آنکھیں جن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو پیدائشی نابینا پیدا ہوئے یا نابینا تو نہیں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں ان کی بینائی چلی گئی، ان سے جا کر ایک لمحے کے لیے پوچھئے کہ تمہیں زندگی کیسے لگتی ہے. ہم تو چونکہ اچھا برا سب کچھ دیکھتے ہیں، زندگی کے ایام گزر رہے ہیں. کتنے سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں بیت گئی لیکن ابھی تک نہ دنیا کا کھرا دیکھا، نہ کھوٹا دیکھا، نہ اچھا دیکھا، نہ برا دیکھا. وہ الگ بات ہے کہ جو پیدائشی نابینا پیدا ہوئے اللہ کے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو بڑے اعزاز و اکرام سے کل قیامت میں نوازا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جس کی یہ دو آنکھیں جن سے انسان دیکھتا ہے، جس کی یہ دو آنکھیں میں سلب کر لوں، یعنی جس کو آنکھیں نہ دوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایسے شخص کے لیے جنت یقینی ہے. وہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک دنیا کی زندگی کے گزارنے کا تعلق ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس کی آنکھیں نہیں ہے وہ جب کسی کو نہیں دیکھتا اس کے دل میں جو بیتتی ہے، اس کے دل میں جو گزرتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری ماں کیسی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا باپ کیسا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیسا ہے. اس لہجے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کتنی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جو ہم سب کو اللہ نے دے رکھی ہے. اور آپ میں جب نقص آتا ہے، جب پرابلم ہوتی ہے آپ کے اندر، پھر آج کل کے اس زمانے کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے یوں علاج کرواؤ اور یوں کرواؤ، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ اس آنکھ میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھا ہے. دور اور قریب کو انسان کتنی آسانی سے دیکھتا ہے. تو جب یہ آنکھیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو میرا عنوان یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ہماری یہ آنکھیں، ہم ان آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس مقام پہ کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہم سب ذہن میں رکھیں، جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی کہ ہماری روح جب تک پاکیزہ نہیں ہوگی، ہماری روح جب تک ستھری نہیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پیر اور مرشد، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کوئی اللہ والا، جب تک ہمارے اندر ہماری روح پاکیزہ نہیں ہوگی، ہمارے اعمال میں کبھی جان نہیں آ سکتی. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہمارے اعمال میں کبھی تازگی نہیں آ سکتی. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور ہماری اسلام میں، ہمارے اندر اور باطن کے پاکیزگی میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ان آنکھوں کا ہے. اسی لیے اللہ والے فرمایا کرتے ہیں کہ جس کی آنکھیں قابو میں ہیں، جن کی آنکھیں نظروں کے حساب سے وہ دیکھنے کے اعتبار سے کھڑے کو دیکھتا ہے، کھوٹے کو نہیں دیکھتا، صحیح دیکھتا ہے، غلط نہیں دیکھتا. آپ یہ مان کر کے چلیے اللہ پاک اس کو ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت عطا فرماتے ہیں. اب ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کو آپ جو ہے کسی مثال کے ذریعے سمجھ لیں گے. نہیں، اس کو بس اتنا سمجھیے آپ کہ جس کو اللہ پاک ایمانی حلاوت دیتے ہیں، جس کو اللہ پاک ایمانی چاشنی دیتے ہیں، جس کو اللہ پاک ایمان کا مزہ دیتے ہیں، اس آدمی کو اعمال کے کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک نماز میری ہے اور ایک نماز آپ کی ہے. ہماری نمازیں کیسی ہے؟ ایک مشق ہے، ایک روٹین ہے. آئے اور کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورتیں پڑھی، سجدے رکوع کیے اور سلام پھیر کر کے چل دیے. ایک سیکنڈ اور لحظے کے لیے بھی نہ اللہ کی محبت دل میں آئی، نہ نبی کی محبت دل میں آئی، مشق کر کے چلے گئے. ہماری یہ نمازیں ایمانی حلاوت سے خالی ہے. وہ اس لیے خالی ہے کہ ہمارے دن بھر کے جو اعمال ہیں ان میں ایک بہت بڑا عمل دخل جو ہے ان آنکھوں کا ہے. ان آنکھوں کا استعمال غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت سے محروم کرتے ہیں. ایک آدمی ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، نماز بظاہر نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنے والا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھیں قابو میں نہیں ہے تو اس کو زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے گا، کبھی ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوگی. ایمان کی حلاوت، اس کا تعلق، اس میں بنیادی چیز وہ ہے آنکھوں کی حفاظت. بے شک بے شک. آنکھوں کی حفاظت. آنکھوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جن جائز چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، جن جائز چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھنا چاہے، اور جن چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان ایمان والا رکے. یہ آنکھوں کا صحیح اور غلط استعمال ہے. ان آنکھوں کو جب صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ پاک کتنا کچھ نوازتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ایک آدمی ایمان والا اگر محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے، پیار کی نظر سے اپنے والدین کو اگر دیکھتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا اور بیوی سامنے آئی تو شوہر نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. چونکہ یہ جائز ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو حج عمرے کا ثواب ملے گا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اللہ پاک دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جب یہی نظر غلط استعمال ہوتی ہے، جب حرام جگہوں پر یہ غلط استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا بھیانک اس کا انجام ہونے والا ہے، جس کا تصور بھی میرے اور آپ کے روکٹا کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے اندر ایمان کا زندہ ہونا اور ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ اندازہ تو لگائیے، قرآن نے صاف صاف اعلان کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہی حکم اللہ نے قرآن میں مرد عورتوں کو بھی دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. کہہ دیجیے ان ایمان والی عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. اس میں نکتے کی بات سمجھیے. قرآن نے یوں کہا نا مردوں سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے، پھر عورتوں سے بھی پہلے یہی کہا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیے، پھر آگے کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. اس آدمی کی شرمگاہ کبھی حفاظت میں نہیں رہ سکتی جو نگاہوں کا غلط استعمال کرے. یہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، شروعات یہیں سے ہے، پہلی سیڑھی یہیں سے ہے. جب نظروں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر یہیں سے شروعات ہوتی ہے. جب کہیں غلط نظر اٹھتی ہے تو ہمارے نفس، چونکہ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری زبانوں میں ہوتا ہے کہ شیطان بہت بڑا چال باز ہے، وہ کوئی شک نہیں، قرآن نے بھی کہا بہت بڑا کھلا کھلا دشمن ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان سے زیادہ مکر انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے. شیطان کا مکر بھی بہت بڑا خطرناک ہے، لیکن اصل جو مکر ہے وہ انسان کے نفس کا ہے. جب غلط نظر اٹھتی ہے ہمارا نفس ہمیں کیا بہلاوا دیتا ہے. ہمارا نفس کوئی بات نہیں، تم خالی دیکھو گے تو صحیح، اور کیا کرنا ہے، یہاں تم نے کوئی برائی تھوڑی کرنی ہے. ہمارے نفس ہمیں یہ سکھلاتا ہے اس وقت دیکھ لو، اٹھا کر کے دیکھ لو، نظر نامحرم کو دیکھ لو، غلط جگہ پر نظر استعمال کر لو. نفس ساتھ میں یہ کہے گا تم دیکھو گے تو صحیح، کوئی برائی تھوڑی کرنی ہے تم نے، دیکھ لو. یہ نفس کا بہت بڑا ایک مکر ہوتا ہے، نفس کا ایک بہت بڑا قید ہوتا ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہے انسان کے نفس کو اور شیطان کو شروعات تو یہیں سے کرنی ہے. جب یہ دیکھے گا تو آگے کے خیالات تو پھر بعد میں آئے گا. شروعات جو پہلی سیڑھی پہ انسان قدم رکھے گا نا تو اوپر پہنچے گا، تو شیطان شروعات یہیں سے کرواتا ہے، دیکھ لے کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں کرنا. لیکن پھر نفس شیطان انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس بد نظری کا انجام زنا کی صورت میں ہوتا ہے. اس کو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن نے کیا کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ زنا کے جو اسباب ہے، جو دواعی زنا ہے، جو زنا کے لیے مقدمات ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو غیر ممکن ہے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو یہ نظروں کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے یہ بہت نازک ہے. اب اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ وزعہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے. بہت بڑے، جہاں اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہاں پر بہت بڑے صاحب نظر لوگوں میں سے تھے. وہ ایسی حقیر امت نہیں تھے، اللہ نے ان سے واقعی امت کی حکمت کا کام لیا. تزکیہ نفس کا جتنا کام اللہ نے ہمارے اکابرین سے اور ان کی نسبت سے لیا ہے، شاید کسی سے لیا. یہ ہمارا ہمیں اس پر اعتماد ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کی کتابیں پڑھی، ایسی حکمت بھرے جملے ملتے ہیں، ایسی حکمت بھرے کہ دل کو چھو جاتے ہیں. اور انسان کی تربیت کے لیے ایک ایسا جس کو انسان یوں کہ اگر انسان کرنا چاہے نا تو ایسا کچھ پڑھنے اور کرنے کے بعد انسان اگر اپنی تربیت کرنا چاہے تو غیر ممکن ہے کہ وہ تربیت کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم چاہیں ہی نہیں تو بہانے آزاد کر کے نہیں. تو صحابی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اس کے لیے دو طریقے ہیں، دو کام کرنے ہیں. پہلا کام جو ہمارے لیے بظاہر بہت مشکل ہے لیکن شروعات تو کرنی پڑے گی، وہ کام ہے عزم اور ہمت.
کہ اگر تم بدنظری سے بچنا چاہتے ہو، بدنظری سے نہیں کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے 2 کام بہت ضروری کرنے ہیں، کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے، چونکہ موضوع ہمارا بدنظری کے تعلق سے اسی مثال کو سمجھ لیتے ہیں کہ تم اگر بدنظری کو چھوڑنا چاہتے ہو، تم اپنی نگاہ کو اگر قابو پہ رکھنا چاہتے ہو، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ گناہ ایسا ہے جس میں نوجوانوں کی بات نہیں، بزرگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ علماء، بہت بڑی علماء کی تعداد ہے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، بدنظری کے گناہ کے اندر، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ نظریں قابو میں نہیں ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ تمہیں پہلا یہ کام کرنا پڑے گا، اپنے اندر ہمت کو پیدا کرنا پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، جیسے کہ کوئی کڑوی دوائی کو اس کے بعد میں نتیجہ جب آتا ہے سامنے کہ یہ کڑوا گھونٹ، اس دوائی کا آپ کو پینا پڑے گا تو جا کر کے آپ کو شفا ملے گی۔ تو بدنظری کے گناہ سے بچنے کے لیے نظروں کو نیچے جھکانا پڑے گا، نفس کے اوپر تیر چلیں گے، تمہارا نفس پاش ہوگا، تمہیں اندر جو ہے نا کانٹے لگیں گے، تمہارا نفس مرنے کے لیے بے چین ہوگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن یہ کڑوا گھونٹ پیو گے تو اس کے بعد پھر اللہ اس کڑوے گھونٹ کے بدلے میں جو تمہیں ایمان کی لذت دیں گے، اس ایمان کی لذت کے سامنے یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں جو بیکار ہیں۔ ہاں، اور اس کے لیے تصور انسان کرے کہ آج میں جو بدنظری کا گناہ کر رہا ہوں، میں جو کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، غلط جگہ پہ نظر کا استعمال کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں۔ حضرت تھانوی نے یہ عملی طور سے کہ ایسا کر کے تو دیکھو تو تمہارا نفس قابو میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ حضرت نے لکھا کہ جب تمہارا نفس یہ کہے کہ سامنے جانے والی کسی لڑکی کو دیکھ لو، کسی عورت کو دیکھ لو، اس لمحے ذرا یہ تصور پیدا کرو، فوراً اپنے دل میں یہ بات لاؤ، اسی لمحے اگر میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں تو کیا میں دیکھوں گا اس وقت اس طرف؟ میری ماں مجھے دیکھ لے کہ میں کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں، کسی انجانی لڑکی کی طرف، نامحرم کی طرف، تو کیا دیکھوں گا اس حالت میں بھی اپنی اس لڑکی کو؟ میرا شاگرد دیکھ لے کہ میرا استاد فلاں جگہ دیکھ رہا ہے، نامحرم پہ نظر ڈال رہا ہے، تو کیا دیکھوں گا میں؟ تو جب یہ ساری ہماری فیملی خاندان میں سے کوئی بھی آدمی، ہمیں جاننے والا کوئی بھی آدمی اگر ہم اس حالت میں دیکھ لیں، ہم کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ بھائی میں اس حالت میں بھی اس کو دیکھتا رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری غیرت کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ تو کیا اللہ کو ہم نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے؟ وہ اللہ جو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کہ وہ ہم اس سے اتنا غافل ہے کہ کبھی تصور بھی نہ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم کس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس سے آگے بھی ایک اور مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی، دل کو لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے لکھا ہاں کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے، تو اس وقت جب ہماری سب کچھ کھل کر کے اللہ کے سامنے ہوگا، ایک لمحے کے لیے سوچو، حضرت نے لکھا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سے یوں کہے کیا میرے بندے دنیا میں تو نے اتنے سارے گناہ کر کے آیا، سب کچھ کر کے آیا، اب تجھے جہنم سے ڈر لگ رہا ہے، اب تجھے آگ سے ڈر لگ رہا ہے، چل ایک شرط پہ میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ ہم سے یہ شرط رکھے کہ بندے تجھے جہنم سے ڈر لگ رہا ہے، تجھے آگ سے ڈر لگ رہا ہے، ایک شرط میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، اگر تو وہ شرط مان لے تجھے جہنم سے میں آزادی دے دوں۔ حضرت نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ یوں کہے ہم سے کہ میرے بندے دنیا میں جو تو نے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک جو گناہ تو نے کیے ہیں، میں اس کی فلم چلاتا ہوں یہاں پر، اور فلم چلانے کے بعد اس کو دیکھنے والوں میں تیرے خاندان والے ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، تیرے استاد ہیں، تیرے شاگرد ہیں، بلکہ اولین اور آخری انسان تیرے اس فلم کو دیکھیں کہ بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک تجھے کیا کیا گناہ کیے، یہ شرط منظور کر لے تجھے میں جہنم سے چھٹکارا دے دوں گا۔ حضرت نے لکھا کہ اس وقت انسان یہ کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ بے شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے آگ ملا۔ یہ تصور کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے آگے جو ہے نا یہ تصور کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے کہ میرا اللہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ نہیں جانتا کہ جس نے تجھے پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بھی بہت باخبر ہے، اسے تو سب کچھ پتا ہے۔ ہمیں تو دلوں میں جو جذبات آتے ہیں، جو اگڑائیاں آتی ہیں، اللہ تو ان سے بھی باخبر ہے۔ تو پھر کیسے ہم اللہ کے سامنے ڈر ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے سامنے جو ہے نا اتنے جو ہے نا ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دیکھ رہے اللہ پاک ہم گناہوں سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آخرت پر اس میں بہت سزائیں ہیں، نقد دنیا میں بدنظری کا نقصان یہ ہے کہ بدنظری کرنے والا شخص
बदनजरी करने वाली चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसको अल्लाह पाक ईमान की हलावत से, ईमान की लज्जत से महरूम करे, उसको किसी भी अमल के अंदर चैन और सुकून नहीं आता। ये दुनिया का नुकसान है। और आखिरत में फिर अल्लाह जो पकड़ करेंगे वो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक करेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करेगा। तारीख में ऐसे बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं कि करने वालों ने करके दिखाया कि कैसे बचा जाता है, कैसे ये गुमान किया जाता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। क्या हमारे सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसीलिए उलमा ने लिखा है, अहलुल्लाह ने लिखा है, अल्लाह वालों ने लिखा है कि जब भी गुनाह का दाई और गुनाह का तकाजा पैदा हो तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को याद करना चाहिए। तो मैंने आपके सामने थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तो जुमले रखे थे कि थानवी यूं फरमाया कि सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो क्या है? हिम्मत करनी पड़ेगी, ये आत्म करना पड़ेगा कि मुझे इस गुनाह से बचना है, चाहे उस वक्त दिल पे आगे क्यों न चल जावे, नहीं करना है मैंने ये गुनाह। तो ऐसा करके तो देखो, फिर अल्लाह पाक तुम्हारी मदद भी फरमाएगा। तो उसी के ज़िम्न में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे ना कि जुलेखा ने सब जगह ताले डाल दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा सकता, कि ताले पड़े हुए हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कर सकते थे वो तो किया। भाग सकते थे, जहां तक भाग सकते थे वहां तक तो भागे। फिर अल्लाह को यह अदा पसंद आई कि ताले भी खुलते चले गए और अल्लाह पाक ने इस बड़े गुनाह से उनको बचा लिया। इसी से यह सबक मिलता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें, अपनी तरफ से कोशिश तो करें। हम तो कोशिश ही नहीं करते, हम तो बचने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि कभी दिल में ख्याल आता भी है तो जानबूझ कर देखते हैं, तो और बड़ा जुर्म होगा। तो पहला अमल यह करना है कि हिम्मत करें, एक आज़्म करें। जैसे किसी शायर ने कहा ना, आरज़ूए खून हूं या हसरत पामान हूं, अब तो इस दिल को काबिल बनाना है तुझे तेरे, कि अल्लाह अब मुझे इस दिल को तेरे काबिल बनाना है। कुछ भी हो जाए, मेरी आरज़ूए खून हो या हसरत पामान हो, कुछ भी हो, मेरा दिल कुछ भी कहे मुझे, लेकिन ए अल्लाह मैंने अब इस दिल को तेरे काबिल बनाना है। तो जब यह आज़्म इंसान करेगा तो फिर आगे शुरुआत होगी, वरना यहां आज़्म ही ना हो, इरादा ही ना हो तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। थानवी रहमतुल्लाह ने दूसरा जो अमल लिखा है वो ये है कि अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे, अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह मैं बचना चाहता हूं गुनाहों से, मैं आज़्म तो कर रहा हूं, मैं हिम्मत तो कर रहा हूं, ए अल्लाह मैं तुझसे अब मांगता भी हूं, ए अल्लाह जो मैं इरादा कर रहा हूं, ए अल्लाह जो मैं बचने की एक उम्मीद लेकर के बढ़ रहा हूं आगे की तरफ, अल्लाह तो मुझे अब बचा ले। इस दिन में थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की मिसाल दी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में है, तारीकियों में है, कोई बज़ाहिर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब ये पुकारा है मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तो कुरान ने क्या कहा आगे, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, कि हमने यूनुस की इस पुकार को सुन लिया और हम वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनको निजात दी गम से, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हर एक ईमान वाले को हम इसी तरह निजात देते फिरेंगे। हज़रत ने लिखा, तो क्या इस आयत का यह मतलब समझना चाहिए कि सारे ईमान वाले मछली के पेट में जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कुरान ने जो यूं कहा कि हम ईमान वालों को निजात देंगे, क्या मतलब इसका? कि ईमान वाले जब जब भी अल्लाह को पुकारेंगे तारीकियों के अंदर, बज़ाहिर कोई सहारा नजर नहीं आएगा, जब जब ईमान वाले सिद्क़ दिल के साथ और तलब के साथ अल्लाह को पुकारेंगे, जिस तरह अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल के दिखाया, अल्लाह हमें भी तारीकियों से निकाल के दिखाएगा। करना पड़ेगा, एक तो हिम्मत करे और उसके बाद फिर अल्लाह से मांगे। देखिए कैसे रास्ते खुलते, कैसे तुम्हारी निगाहों पे पर्दा पड़ता और कैसे तुम गुनाहों से बचते हो। अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाहु अकबर। हुबैब उमर इब्न हबीब एक ताबई थे, ये वाक़या सुना के बाद खत्म करता हूं, कि जिसको अल्लाह बचाना चाहे, जो बचना चाहे, फिर अल्लाह उसी को बचाता भी है। जो इरादा करता है ना, फिर अल्लाह पाक उसी की मदद भी फरमाते हैं। उमर इब्न हबीब एक ताबई थे, रूमी सरदार की कैद में आ गए, कुल 10 साथी थे, 9 कत्ल कर दिए गए। ये बहुत खूबसूरत थे, तो बादशाह ने, रूम के बादशाह ने इसको अपना गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाने के बाद चूंकि बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ईमान की चिंगारी और ईमान की हरारत अंदर थी, तो उस रूमी बादशाह ने इनको कैद कर लिया। और कैद करने के बाद एक मर्तबा उससे यूं कहा, उस रूमी बादशाह ने, कि आधी सल्तनत तेरे हवाले करता हूं, इस्लाम को छोड़ दे। आधी सल्तनत, बादशाह का आधी सल्तनत तुझे दूंगा, ईमान से हाथ धो दे। कहा कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता, आधी सल्तनत क्या, तुम पूरी सल्तनत भी दे दो तभी मैं इस ईमान से हाथ नहीं धो सकता। तो फिर उस बदबख्त जालिम बादशाह ने, उस रूमी बादशाह ने एक जगह पे उसको कैद किया, और एक बहुत खूबसूरत लड़की को,
یہ کہہ کر کے اس کے پاس بھیجا کہ اس کو جا کے غلط کام پہ ابھارو، اس سے زنا کا صدور کرواؤ، کہ اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، شراب، نشہ اور کباب سب کچھ رکھا کمرے کے اندر، کہ جا کر کے اس سے گناہ کرواؤ۔ تو بند کمرے کے اندر ایک خوبصورت لڑکی اس کو گناہ پہ آمادہ کر رہی ہے، تو مجھ سے گناہ کر، مجھ سے زنا کر۔ لیکن کیا ایمان کی کیفیت رہی ہوگی کہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اسی طرح قید رہی، اسی طرح وہ قید رہا، اور وہ بعد میں آ کر کے وہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ کس کے ساتھ تم نے میرا واسطہ ڈال دیا ہے؟ تو اوپر اس نے 3 دن کے اندر مجھے 1 سیکنڈ کے لیے اوپر اٹھا کر کے دیکھا بھی نہیں، نظر سے دیکھا بھی نہیں مجھے، یہ کس بلا کے حوالے تم نے مجھے کر دیا ہے؟ اس کے بعد اس لڑکی نے بادشاہ جب اس سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ 3 دن ہو گئے تم نے اس کو دیکھا تک نہیں؟ کہا کہ مجھے میرے اللہ سے غیرت آ رہی ہے کہ وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے اس نامعلوم ہوں؟ تو اس عورت نے یوں کہا، اس لڑکی نے یوں کہا کہ ہاں اب میں تجھے اس بادشاہ کی قید سے آزاد کرواؤں گی۔ مجھے پتا چلا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ اس انسانیت پر زندہ ہیں، یہاں پر زندہ ہے، تو اس انسانیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایمان والے تو ایسے ہوا کرتے تھے، میں اپنے آپ سے بھی باتیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں گرا ہوا، ہم ہر ایک گناہ کے مرتکب ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیسے گناہوں سے پاک ہو، اس کے لیے ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے۔ ہم ایک عہد کریں کہ ہم جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہوتے تو تصور تو کریں نا کہ کوئی ہماری بہن بیٹی کو دیکھے تو ہمیں کیا گزرتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کہ بہت سارے نوجوانوں کو جب دیکھا کہ لڑائی کیا ماتا ہے، بھائی کیا وجہ ہے، کیوں لڑائی کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ پوچھنے پہ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ میری بہن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور وہی نوجوان اگلے لمحے کسی کی بہن کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی بہن کیا مر جاتی؟ جب ہم کسی کی بہن بیٹی بیوی کو دیکھتے تو تصور کیوں نہیں کرتے کہ میری بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو اس وقت تو میری غیرت جاگ جاتی ہے، اس وقت کیوں غیرت مر گئی تمہاری؟ تو یاد کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آج نہ صحیح تو کل نہ صحیح تو پرسوں ہوئی آنکھوں نے بند ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑا کھوٹا سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا میں ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، دنیا میں ایمان کی لذت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تو پھر اللہ پاک دنیا میں ایمان کی لذت دیں گے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کی وہ جنت دیں گے جس کا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔